اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اسلام کی نگاہ سے و قرآن کی نگاہ سے وحدت کیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں قرآن نے وحدت کو کس طرح سے پیش کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے قرآن کریم نے در حقیقت یا اسلام نے وحدت کو 3 سطوح پر 3 مراتب پر ذکر کیا ہے، یعنی وحدت کے در حقیقت 3 مرتبے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ان کی طرف اشارہ بھی ہوا ہے۔ پہلا مرتبہ وحدت کا وہ تکوینی وحدت ہے، جیسا کہ قرآن کریم کا فرمانا ہے کان الناس امتا واحدہ، یعنی لوگ امت واحدہ تھے۔ یہ وحدت تکوینی وحدت ہے، یعنی جس کی بنیاد فطرت ہے۔ فطرت انسانی کی بنیاد پر تمام انسانوں کے اندر یہ گنجائش پائی جاتی ہے کہ وہ آپس میں متحد ہو کے رہیں، آپس میں واحد ہو کے رہیں، چونکہ ان کی فطرت الہی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو فطری طور پہ ایسے خلق فرمایا ہے کہ وہ اگر اپنی سالم فطرت پر باقی رہیں تو وہ ہمیشہ آپس میں ایک ساتھ رہیں گے، آپس میں اختلاف نہیں کریں گے، اور اپنے ایک مقصد کی طرف، جس کی طرف فطرت انسان کی رہنمائی کرتی ہے و انسان کی عقل رہنمائی کرتی ہے، اس کی طرف جائیں گے اور اس میں انہیں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لیکن جب انسان کے منافع و مفادات یا مثلا دیگر اور عوامل جیسے لسانی تعصبات ہیں، جیسے معاشرتی تعصبات ہیں، جیسے قومی تعصبات ہیں، یا دیگر ایسے عوامل، نفسانی عوامل پیدا ہوتے ہیں، تو وہاں پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کا فرمانا یہ ہے کہ انبیاء جب مبعوث ہوئے ہیں تو یہ درجت اس لیے خداوند متعال نے انہیں مبعوث فرمایا ہے، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ کیوں مبعوث ہوئے ہیں؟ تاکہ وہ حکم کریں لوگوں کے درمیان فی مختلفو فی، ان موارد میں جہاں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ یعنی خداوند متعال نے انبیاء کو در حقیقت وحدت تشریعی کا حکم دیا ہے۔ پس دوسری قسم کی وحدت، مرتبہ دوم وحدت، وہ ہے وحدت تشریعی، یعنی حکم وحدت لے کے آئے ہیں انبیاء، اور انبیاء کو یہ حکم ہے کہ لوگوں کے اندر آ کر ان اختلافات کو ختم کریں، اس تفرقے کو ختم کریں جو مختلف عوامل کی بنیاد پر، جو فطرت انسانی کے برخلاف انہوں نے تفرقہ ایجاد کیا ہے، جو در حقیقت خداوند متعال کے احکام کے بھی مخالف ہے، اس کو آ کر انبیاء آئیں اور اس قسم کے تفرقے کو ختم کریں۔ اس قسم کی وحدت کو کہا جاتا ہے وحدت تشریعی، یعنی اللہ نے وحدت کا حکم دیا ہے۔ پس پہلے مرتبے میں وحدت تکوینی قائم ہوتی ہے، تکوینی قائم تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اس لیے مبعوث کیے چونکہ تکوینی وحدت وہ فطری وحدت جو فطرت الہی کا تقاضا تھی، جب لوگوں کے مفادات اور منافع آتے ہیں تو یہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو خداوند متعال انسانوں کے درمیان وحدت کو، چونکہ وہ جس مقصد کے لیے خلق کیے گئے ہیں اس مقصد تک وہ اجتماعی زندگی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، وحدت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، ان اہداف کو فردی طور پہ ان کے لیے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ذات رب العزت نے انہیں وحدت کی لڑی میں ان کا پرو رکھنا لازم قرار دیا، اور انبیاء کو، ائمہ ہدیٰ کو در حقیقت اس لیے خداوند تبارک و تعالی نے لوگوں کی طرف بھیجا و لوگوں کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا تاکہ وہ ان کے درمیان موجود اختلافات کو ختم کریں۔ یہ دوسری وحدت وحدت تشریعی ہے، یعنی وحدت کا حکم ہے الہی اللہ کی جانب سے۔ اور پھر اس وحدت تشریعی کا لازمہ یہ ہے کہ یعنی کب یہ وحدت تشریعی قائم ہو سکتی ہے، لوگوں کے درمیان کب ہم وحدت کو ایجاد کر سکتے ہیں عملی طور پہ، وہ اس وقت ممکن ہے عملی طور پہ، اور مقصد خلقت کی طرف اجتماعی طور پہ سفر کرنا و ارتقائی سفر اس وقت ممکن ہے جب ہم اسے وحدت کو ایک نظام کی شکل میں ایجاد کریں۔ اور خداوند متعال نے انسانوں کو حکم دیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور خداوند متعال کا حبل، خداوند متعال کا وہ نظام ہے، حبل اللہ الہی، وہ نظام الہی ہے جو در حقیقت امت اسلامیہ کو یا انسانوں کو پرو کے رکھتا ہے اور ان کو ایک ہدف،
ایک مقصد کی طرف، ایک دشمن کے مقابل میں، ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ان کو ہدف کے قریب کرتا ہے۔ بس اگر ہم دیکھیں تو قرآن نے بہت ہی منظم انداز سے، بہترین انداز سے در حقیقت وحدت کو مراتب کے اندر پیش کیا ہے۔ وحدت کو در حقیقت خداوند تبارک و تعالی نے یہ قرآن کریم کی ہدایت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو وحدت در حقیقت ایک نظام مند نقشہ ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا انسانی ہدایت کے لیے۔ اگر انسان اس وحدت کے قیام کے لیے کوشش شروع کر دے و اس کی شناخت کرے و اس کے قیام کے لیے عملی اقدامات کرنا شروع کر دے تو یقیناً انسان اللہ کے دین، اللہ کے نظام کے قیام میں اپنی بھرپور کوشش کر سکتا ہے اور انسان اپنا بنیادی فریضہ انجام دے سکتا ہے۔ پس جب تک وحدت، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وحدت تشریع جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، انبیاء پر واجب کیا ہے کہ وہ لوگوں کو متحد کریں، لوگوں پر واجب کیا ہے کہ وہ متحد رہیں، یہ اس صورت میں عملی طور پہ ممکن ہے جب انبیاء علیہ السلام یا خداوند متعال کے بھیجے گئے نمائندے یا حاکمان الہی جو اللہ کی ہدایت سے حق حکومت رکھتے ہیں وہ آئیں، حاکمیت قائم کریں۔ علماء دینی کا فریضہ ہے آئیں کہ وحدت تشریع کے قیام کے لیے وحدت کو نظام کی شکل میں، وحدت کو حبل اللہ، اللہ کے نظام کی شکل میں قائم کریں تاکہ امت اسلامیہ کو وحدت کی اس لڑی میں پرو دیں جس کا حکم ذات حق تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔